اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامت اور انسان کامل۔ امام خمینی کی نظر میں صفحہ نمبر 281، ملاؤں کا امام علیہ السلام کو کافر قرار دینا۔ جس دن اللہ کے ولی اعظم امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ظاہر ہوں گے، کعبے سے عدل کی آواز بلند کریں گے اور ظالموں اور کافروں کے خلاف تحریک چلائیں گے، تو یہی ملا لوگ آپ علیہ السلام کو کافر قرار دیں گے اور ظالموں کی مدد کریں گے۔ یا ایتی بکتاب جدید کا مطلب، جب حضرت حجت علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ ایسے کام لے آئیں گے جو ہمارے ناقص اجتہادات کے ذریعے استنباط شدہ کام سے مختلف ہوں گے۔ جو فقہی اصول و ضوابط ہم استعمال کرتے ہیں وہ ان سے مختلف ہوں گے۔ وہ مجتہدین کے ظنون سے اخذ شدہ کام سے مختلف ہوں گے، کیونکہ فقہا کی روش کے برخلاف فرمائیں گے۔ بہار الانوار جلد 12۔ در حالات حضرت امام محمد مہدی آخر الزمان علیہ السلام، صفحہ نمبر 76۔ علماء دین اور فقہا بدترین ہوں گے۔ اسناد بالا کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جس میں قرآن بطور رسم رہ جائے گا، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، کہنے کو مسلمان ہوں گے مگر اسلام سے بہت دور ہوں گے، ان کی مسجدیں آباد نظر آئے گی مگر ہدایت سے خالی ہوگی۔ اس زمانے کے عالمان دین و فقہا زیر آسمان بدترین فقی ہوں گے، فتنے انہی کی طرف سے شروع ہوں گے اور پھر انہی کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔ صفحہ نمبر 338۔ نیا نظام حکومت فضل نے عبد الرحمن بن ابو ہاشم اور حسن بن علی سے، انہوں نے ابو ختیجہ سے اور انہوں نے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب امام قائم علیہ السلام ظہور کریں گے تو وہ ایسا نظام حکومت لائیں گے جو اس سے قبل نہ ہوگا۔ صفحہ نمبر 352۔ جدید احکامات جاری ہوں گے۔ ابو ختیجہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب حضرت امام قائم علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو جس طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں جدید احکامات جاری کیے تھے، آپ علیہ السلام بھی اسی طرح جدید احکام جاری کریں گے۔ ظہور امام مہدی صلوات اللہ علیہ۔ عشرہ مجالس، علامہ ڈاکٹر سعید ضمیر اختر نقوی، صفحہ نمبر 119۔ مجالس پنجم، یہ لمبا موضوع ہے، میں مختصر پڑھ لوں گا۔ صفحہ نمبر 122 پہ میں یہاں سے پڑھوں گا، تھوڑا مختصر کروں گا۔ جب امام علیہ السلام آئیں گے تو پہلی لڑائی نہ روس سے ہے نہ امریکہ سے، ایک مولانا کی داد، سب چپ رہے، دیکھیے
عالم بولا ظاہر ہے کہ عالم کو خبر ہے کہ کس سے لڑائی ہے، پہلی لڑائی نہ انگریزوں سے نہ یہودیوں سے، اس کو سن لیجئے پوری لڑائی پڑھوں گا میں۔ ظہور کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی پہلی لڑائی علماء سے ہے، کڑوے گونٹ ہے، پینے پڑیں گے۔ سب سے پہلے 40 علماء سیاہ اماموں والے، بڑے بڑے امامے، سر پر سجدوں کا نشان، قاری قرآن، دوش پہ ابائے، اور وہ 40 کے 40 آ کر رستہ روکیں گے اور امام علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور 40 کے 40 جو فقی ہوں گے، مجتہد ہوں گے، وہ پکار کر کہیں گے ابھی آپ کیوں آ گئے؟ ابھی آپ علیہ السلام کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی ہم سب ہے، واپس جائیے۔ پردے میں ہم سب خمس کا نظام سنبھالیں گے، جائیے جائیے، ابھی کیوں آ گئے؟ صدیاں بیتے ہیں کہتے کہتے آؤ، وہ آئے تو یہ امامے والے بیچ میں آ گئے، کہتے ہیں جاؤ جاؤ، کہہ رہے ہیں جاؤ، واپس جاؤ، آئے کیوں پردے سے؟ ابھی تو ہم سب موجود تھے۔ مستند ترین سنا رہا ہوں معصوم علیہ السلام کی زبان سے کہ میرے فرزند کی راہ روکنے والے 40 علماء، فقی، مجتہد، قاری قرآن، ہم نے کب کہا شیعہ ہے یا سنی؟ دم کیوں نکلا ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ اب ہم کیا کریں کہ امامے کا ذکر ہے، اباؤں کا ذکر ہے، کچھ فرق ہے، کہیں انگوچھا ہے کہیں ابا ہے۔ انگوچھے والوں نے تو راہ نہیں روکی، کیسے خطرے کی بات ہے؟ کون روک رہا ہے؟ واپس جائیے، ابھی آپ کی ضرورت نہیں، جائیے، خمس کا نظام ہم چلائیں گے۔ حکومتی امام مہدی علیہ السلام، ظہور سے پہلے اور ظہور کے بعد، صفحہ نمبر 218۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کوفے کی سمت روانہ ہوں گے تو وہاں تبریہ فرقے کے 16,000 افراد اسلحوں سے لیس حضرت کی راہ میں حائل ہوں گے۔ وہ لوگ قرآن کے قاری اور علماء دین ہوں گے جس کی پیشانی پر عبادت کی کثرت سے گٹھا پڑا ہوگا اور شب بیداری کی وجہ سے چہرے زرد ہوں گے مگر نفاق سے ڈکے ہوں گے۔ وہ سب ایک آواز ہو کر کہیں گے اے فرزند فاطمہ سلام اللہ علیہا، جدھر سے آئے ہو ادھر ہی لوٹ جاؤ، اس لیے کہ تمہاری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف شہر نجف کی پشت سے دوشنبے کی زور سے شام تک ان پر تلواریں چلائیں گے اور سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ اس جنگ میں حضرت کا ایک سپاہی بھی زخمی نہیں ہوگا۔ صفحہ نمبر 219۔ نیز حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت قائم علیہ السلام اس درجہ انسانوں کو قتل کریں گے کہ پنڈلیاں خون میں ڈوب جائیں گی۔ ایک شخص آپ کے آبا کی اولاد میں سے ان پر اعتراض کرے گا کہ لوگوں کو اپنے سے دور کر رہے ہو جس طرح گوسفندوں کو دور کرتے ہیں۔ کیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستور کے مطابق رفتار ہے؟ حضرت کے ناصروں میں سے ایک شخص اپنی جگہ سے اٹھے گا اور کہے گا خاموش ہوتے ہو یا گردن مار دوں۔ حضرت کے ہمراہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد سے عہد و پیمان کا نوشتہ لوگوں کو دکھائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مفصل حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں
تم مسلمانوں پر واجب ہے کہ ہمارے امر کے سامنے تسلیم رہو اور تمام امور کی بازگشت ہماری جانب کرو، نیز ہماری اور اپنی حکومت اور فرج کے منتظر رہو جب ہمارے قائم ظہور کریں گے اور ہمارا بولنے والا بولے گا، نیز قرآن کی تعلیم، دین اور احکام کے قوانین نئے سرے سے تمہیں دے، جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں، تو تمہارے علماء حضرت کی اس رفتار کا انکار کریں گے اور تم اللہ کے دین اور اس کی راہ پر ثابت نہیں رہو گے مگر تلوار کے ذریعے جو تمہارے سروں پر سایہ فگن ہوگی۔ خداوند عالم نے اس امت کے لیے گزشتہ امتوں کی سنت قرار دی ہے، لیکن ان لوگوں نے سنت کو تبدیل کر دیا اور دین میں تحریف کر ڈالی۔ کوئی لوگوں کے درمیان رائج حکم نہیں ہے مگر یہ کہ وہی شدہ کے احکام میں تحریف کر دی گئی ہے۔ خدا تم پر رحمت نازل کرے، جس چیز کی تمہیں دعوت دی جائے اسے قبول کرو تاکہ مجدد دین آ جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب حضرت قائم علیہ السلام ظہور کریں گے تو لوگوں کو نئے سرے سے اسلام کی دعوت دیں گے اور انہیں اسلام کی رہنمائی کریں گے، جبکہ لوگ پرانے اسلام سے برگزشتہ اور گمراہ ہو چکے ہوں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے برید سے کہا، اے برید، خدا کی قسم کوئی حریم الہی ایسی نہیں ہوگی جس سے تجاوز نہ کیا گیا ہو، اور اس دنیا میں کتاب خداوندی و سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی عمل نہیں ہوا، اور جس دن امیر المومنین علیہ السلام نے رحلت کی ہے اس کے بعد سے لوگوں کے درمیان حدود الہی کا اجرا نہیں ہوا۔ قسم خدا کی روز و شب ختم نہیں ہوں گے مگر یہ کہ خداوند عالم مردوں کو زندہ، زندوں کو مردہ کرے گا اور حق اس کے اہل کو لوٹا دے گا، اور اپنے آئین کو جو اپنے اور اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند کیا ہے باقی رکھے گا۔ تمہیں مبارک ہو، مبارک کہ حق صرف اور صرف تمہارے ہاتھ میں ہے۔ علامات ظہور امام مہدی علیہ السلام۔ طالب جوہری، صفحہ نمبر 39۔ وہی آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ اسی کا سلسلہ چل رہا ہے، میں مختصراً پڑھ لیتا ہوں۔ آخری زمانے کی پیشن گوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہی جو آئی۔ یہ نمبر 6 ہے، جب فقہائے ہدایت کم ہو جائے۔ نمبر 7، جب گمراہ و خائن فقہا کی کثرت ہو جائے اور ان کے فقہا اپنی خواہشوں کے مطابق فتوے دیں گے اور قاضی جہالت کے باوجود فیصلے کریں گے، لوگوں میں شدید اختلاف ہوگا، وہ امور دن میں مختلف الرائے ہوں گے اور ان کی حالت متغیر ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قائم علیہ السلام امر جدید، کتاب جدید اور سنت جدید کے ساتھ قیام کرے گا، اور جب تو دیکھے کہ حرام حلال ہو گیا ہے اور جب تو دیکھے کہ حلال کو حرام کر دیا ہے اور جب تو دیکھے کہ دین شخصی رائے بن گیا ہے اور قرآن و احکام قرآن معطل ہو گئے ہیں، اور جب تو دیکھے کہ فقی دنیا داری، حبی ریاست اور طلب دنیا کے لیے تفرقہ کر رہا ہے،
اور جب تو دیکھے کہ اذان کہنے اور نماز پڑھنے کی اجرت لی جاتی ہے۔ فقہا جھوٹ اور دروغ بیانی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، علماء رشک و شعبے کی طرف مائل ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ قرآن کے فقط نقوش باقی رہ جائیں گے اور اسلام کا فقط نام باقی رہ جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے لیکن اسلام سے بہت دور ہوں گے۔ ان کی مسجدیں عمارت کے اعتبار سے صحیح ہوگی لیکن ہدایت کے اعتبار سے خرابہ ہوگی۔ اس زمانے کے فقہا بدترین اور شریر ترین فقہا ہوں گے جو آسمان کے نیچے ہوں گے۔ انہی سے فتنہ باہر آئے گا اور انہی کی طرف واپس جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ انسانوں پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس زمانے میں جس طرح چور قتل کیے جائیں گے اسی طرح علماء بھی قتل کیے جائیں گے۔ کاش علماء اس وقت اپنے آپ کو بے وقوف اور احمق بنا لے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مذکور ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی قیام کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تو فلک نے گردش بھی نہیں کی کہ اس کے بارے میں کہ کہاں جائے کہ وہ قائم علیہ السلام مر گیا یا ہلاک ہو گیا، وہ کسی وادی میں چلا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ فلک کی گردش کیا ہے؟ فرمایا شیعوں کا آپس میں اختلاف۔ مالک ابن حمزہ سے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مالک تمہارا حال اس وقت کیا ہوگا جب شیعہ اس طریقے سے اختلاف کریں گے؟ پھر آپ علیہ السلام نے ایک ہاتھ کی انگلی کو کھول کر دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کو پیوست کر دیا۔ مالک کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا امیر المومنین علیہ السلام اس وقت تو خیر نہیں ہوگا۔ فرمایا سارا خیر اسی وقت ہے اے مالک، اسی وقت ہمارا قائم علیہ السلام قیام کرے گا اور 70 مرد قیام کریں گے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کریں گے، تو قائم علیہ السلام ان سب کو قتل کر دے گا۔ جب قائم علیہ السلام ظہور کرے گا تو لوگوں کو اثر نو اسلام کی دعوت دے گا۔ مناقب اہل بیت علیہ السلام، حصہ چارم، صفحہ نمبر 472۔ آئندہ کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان: ان قریب امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں قرآن صرف رسمی اور اسلام نام کے طور پر باقی رہ جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے لیکن وہ اسلام سے بہت دور ہوں گے۔ ان کی مسجدیں عمارت کے اعتبار سے آباد لیکن ہدایت کے لحاظ سے ویران ہوگی۔ اس زمانے کے فقہا بدترین فقہا ہوں گے جو زیر آسمان زندگی بسر کریں گے۔ انہی سے فتنہ سر اٹھائے گا اور انہی پر ہی ختم ہوگا۔ ینابع المودت، علامہ جلیل الشیخ سلیمان حسینی بلخی قندوزی، حنفی سنی، مفتی اعظم قسطنطنیہ۔ ترجمہ و حواشی مولانا محمد شریف صاحب، صفحہ نمبر 652۔ جب امام مہدی اجل اللہ فرج خروج کریں گے، فقہا خاص طور پر آپ کے کھلے ہوئے دشمن ہوں گے۔ آپ علیہ السلام اور تلوار بائی ہوں گے۔ اگر آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں تلوار نہ ہوگی
تو فقہا آپ علیہ السلام کے قتل کرنے کا فتوے دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو تلوار اور اپنی مہربانی سے غائب کرے گا۔ فقہا خوف کے مارے آپ علیہ السلام کی اطاعت کریں گے، بلا ایمان آپ علیہ السلام کے حکم کو قبول کریں گے، بلکہ دلوں میں آپ علیہ السلام کے خلاف عداوت رکھیں گے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام نے اس راز کو محفوظ اور پوشیدہ موتی ماضی اور مستقبل کے نشان کے متعلق فرمایا ہے۔